السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وصایا ام حکیمہ، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ام حکیمہ اپنے بیٹے کو کیا کیا وصیتیں کر رہی ہیں، اور آج کی جو وصیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ بہت سے پیرنٹس کا مسئلہ بھی ہے، کمپلین بھی ہے، پریشان بھی رہتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہے، ہم کیسے ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ انسٹل کریں. آج ہم وصیت دیکھتے ہیں ان کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا. اگر آپ کے پاس یہ بک ہو وصایا ام حکیمہ لبنیہا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ والی وصیت جو ہے یہ پیج نمبر 12 پہ آتی ہے، اور اس وصیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تعود یا بنیا، اے میرے بیٹے اپنی عادت بنا لو. کیا عادت بناؤ؟ ان تشکرا، کہ تم شکر ادا کرنے والے بنو. اشکر اللہ یکفی انک تمشی، یہ کافی ہے کہ تم چل رہے ہو. وَتَسْمَعُ، اور سن سکتے ہو. وَتُبْصِرُ، اور دیکھ سکتے ہو. اشکر اللہ فاللہ یزید الشاکرین، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. وَاشْكُرِ النَّاسَ وَالنَّاسَ، اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرو. وَالنَّاسُ تُحِبُّ الشَّخْصَ الَّذِي عِنْدَمَا تُبْذِلُ لَهُ يُقَدِّرُهُ، اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جب تم اس پر خرچ کرو تو وہ تمہاری قدر کرے. جس انداز میں انہوں نے بچوں کو وصیت کی ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لمبا لیکچر دیا، کوئی بچوں کو ٹانٹ کیا. انداز آپ دیکھیں، اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اے میرے بیٹے اپنی عادت بنا لو شکر ادا کرنے کی. یعنی وہ یہ ایک سنگل مومنٹ میں نہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہیں کہ دس شوڈ بی یور ہیبٹ، دس شوڈ بی لائک یور سیکنڈ نیچر. اور کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو. پھر ان کو ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہوا ہے. یہ کافی ہے کہ تم چل سکتے ہو اور سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جب تم اس پر خرچ کرو تو وہ تمہاری قدر کریں. یہاں سے ہمیں جو بیسک پرنسپلز پتہ چل رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری بچوں کو سکھانے کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایوری ڈے ہیبٹ بنانا ہے. ہم ایسے نہ کریں کہ بہت سارے دن تو اس طرح سے گزاریں کہ یہ کام وہ کام، ادھر جانا ادھر جانا، اور ایک دن ہمیں احساس ہو کہ اوہ آج بچے نے شکر گزاری نہیں کی. کئی دفعہ ہمارے بزرگ ہم سے کوئی گلا شکوہ کرتے ہیں کہ تمہارے بچے نے مجھے سلام نہیں کیا، تمہارا بچہ یہ نہیں کرتا، اور اس وقت پھر ہمیں ایک سٹریسفل سا ایموشن محسوس ہوتا ہے اور ایک ہتک محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر دن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ شکر گزاری کی طرف جا رہا ہو. دوسرا یہ کہ شکر گزاری میں اللہ کے لیے بھی شکر گزاری اور لوگوں کے ساتھ بھی شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں ایکنالج کرنے کا ایک اچھا اپروپریٹ انداز آنا چاہیے. بچوں کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ان کو اس کا ایکسپریشن نہیں سکھایا ہوتا تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں یا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. تو ان 3 پیرامیٹرز پہ جو ہے خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کوئی بھی چیز سکھانی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، کوئی بھی سچویشن ہینڈل کرنی ہے، تو جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی اور کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے. اور ہمیشہ سے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے، پھر ہم نے سیرت کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے جو اسکالرز ہیں، جو اپنے وقت کے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم نے ان کے ایکشنز کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے ان فارمولاز کو اپلائی کیا.
اس کے علاوہ ہم ایسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جس کو ہم سیلف ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ پروگرامز یا ڈفرینٹ نالجبل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہتے ہیں، ان پروگرامز میں ہم جائیں، ایسی کتابیں ہم پڑھیں سیلف ڈیولپمنٹ پہ جن سے ہم اپنی گرومنگ کر سکیں. گوگل بھی ہمارے لیے حاضر ہوتا ہے ہر وقت، ایک کلک سے ہمیں کتنا کچھ مٹیریل مل جاتا ہے. اور بہت سے لرننگ پلیٹ فارمز کو بھی ہر وقت جوائن کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے بھی ہماری بہت رہنمائی ہو جاتی ہے. شکر گزاری کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہاں پہ بھی وصایا ام حکیمہ ہیں کہ ام حکیمہ نے اپنے بیٹے کو کیسے وصیت کی، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عقل مندی کی وصیت جو تھی اور جو ایک کمیونیکیشن تھا وہ لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کیا تھا، اور ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ حکمت سے بھرپور والد تھے. تو سورہ لقمان کی آیت نمبر اگر 12 کو آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے حکمت لقمان کو. اس سے یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ ہم پیرنٹنگ پریکٹسز اپنی صحیح طرح سے کر سکیں. کتنے والدین مجھے کانٹیکٹ اس بات پہ کرتے ہیں کہ میں بہت فرسٹریٹ ہوئی کہ بچے کو میں نے یہ سمجھایا، بچہ نہیں سمجھ رہا تھا، کبھی میں نے سختی کی، کبھی میں نے نرمی کی، کبھی میں نے پیار سے کہا، کبھی میں نے سزا دی، کبھی میں نے تحفہ دیا، لیکن بچہ ہے کہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ کون سی حکمت کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی لقمان کو تو کیا تھا، انشکروا للہ، اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اگر ایک حکمت سے بھرپور پیرنٹ ہوگا تو وہ اپنے بچے کو اللہ کا شکر گزار بندہ ضرور بنائے گا، ایٹ لیسٹ کوشش کرے گا، ایٹ لیسٹ وہ صحیح پیرامیٹرز دیتا رہے گا. وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر ادا کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یہ شکر گزاری اس کے اپنے فائدے میں ہی ہے. وَمَن كَفَرَ، اب آپ دیکھیں شکر کے مقابلے میں جو اپوزٹ کیا آ گیا، کفر آ گیا، ڈینائل آ گیا. کیونکہ جس شخص کے اندر شکر گزاری نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دین سے بھی ہٹتا چلا جاتا ہے، وہ ریلیشن شپس سے بھی پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. اور شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک ایکنالجمنٹ ہے. جب آپ کسی بھی ذات کو تھینک یو بولتے ہیں، جزاک اللہ بولتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مجھے فائدہ کیا ہوا جو بھی چیز میں نے حاصل کی ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے ومن کفرا، تو جس کسی نے بھی کفر کیا فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید. یعنی یہ شکر اللہ کو فائدہ نہیں دیتا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو یہ ہماری ایک پرائم بہت ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب کہ تمہارے رب نے فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو کوئی کفر کرے گا. آپ دیکھیں یہاں پہ پھر دوبارہ کفر کی بات کی گئی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو انسان شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا وہ آٹومیٹیکلی اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ سوچیں نا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اور آپ کے اندر ایک یہی کیفیت آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا، یا ہم بھی کبھی یہ مزے لیں، یہ کام کریں، تو آپ دیکھیں کہ آپ خود بخود اس سیلف ٹارچر میں ہی چلے جاتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever does not thank people have not thanked Allah، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اللہ کا جو شکر گزار بندہ ہوگا وہ لوگوں کے لیے بھی تھینکفل ہوگا. اسی طرح جب انسان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ نرمی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور پرنسپل جو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever is not grateful for small things will not be grateful for large things. جو انسان تھوڑے کے لیے، قلیل کے لیے، من لم یشکر قلیل، کہ جو تھوڑے کے لیے بھی، قلیل کے لیے شکر گزاری نہیں کرتا، لم یشکر کثیر، وہ زیادہ کے لیے بھی شکر گزاری نہیں کر سکتا. whoever does not thank people have not thanked Allah Almighty. تو یہ ایک چین ریئیکشن ہے. اللہ کی نعمتیں
ان کو ایکنالج کرنا، ان کو ماننا، ان کے ساتھ انرجائز فیل کرنا، پھر اسی طرح اس سے اطاعت بڑھتی ہے انسان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے وہ بھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ، مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن والدین کا اس سلسلے میں کیا چیلنج ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو پیرنٹس کا ڈیلیما جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا تو اپنا ہی چیلنج ہے. اپنا چیلنج یہ ہے کہ جی آپ خود ہی جو ہے کتنی باتوں پہ کوڑ رہے ہیں. سسرال میں جو رہ رہا ہے تو اس کو سسرال کی نعمتیں نہیں نظر آ رہی، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کیا مصیبت ہے، اکیلی رہتی تو اچھا تھا. جو اکیلا رہ رہا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے یہ تو شکر گزاری کچھ دنوں کے لیے آ گئی کہ شکر ہے سسرال کے ساتھ نہیں رہنا پڑ رہا، لیکن اب اس کے اندر اگر شکر گزاری وہی بات ہے کہ تھوڑے میں نہیں تھی، تو اب اس کو اگر پورا اپنا گھر بھی مل گیا، اب اس کو اپنے ہسبینڈ میں نقص نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اب اس کو کوئی نیبرہڈ میں مسئلے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اب اس کو اپنے بچوں میں ہی کوئی نہ کوئی پرابلم نظر آنی شروع ہو جائے گی. یعنی اپنے چیلنجز کو ڈیل کرنا ہمیں نہیں آتا کہ ہم اس میں شکر گزاری کیسے لائیں. پھر دوسرا مسئلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہے، ہم نے اس کو اتنا کچھ سکھایا شکر گزاری کے بارے میں، اس سے دعائیں پڑھوائیں، اس کو نماز کی طرف لے کر آئے، وہ بچہ بڑا شکر گزار تھا الحمدللہ. لیکن اب وہ ٹین ایج کی طرف جا رہا ہے تو اب وہ ہر چیز پہ کمپلین کرتا ہے، کمپیرزنز کرتا ہے، میرے پاس تو فون بھی نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، مجھے آپ نے یہ نہیں دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا. اور پیرنٹس کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ بچہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں نے تو اس کو اتنے اچھے پیرامیٹرز دیے تھے، اب اس کو کیا ہو رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل کمپیرزنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ کمپیرزن پیرنٹس بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کی کسی بھی بات پہ خوش ہوں، راضی ہوں، وہ اس چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میرے بچے نے کیا نہیں کیا. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، میرے پاس مائیں آتی ہیں، ان کا بچہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اب ان کی کمپلینس کیا شروع ہو جاتی ہیں کہ پڑھائی نہیں کرتا. دیکھیں نمازیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، پڑھائی بھی تو کرے نا. اگر نماز اتنی اچھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھائی کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر. اور اگر وہ پڑھائی بہت اچھی کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر کمپلین یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، اس پڑھائی کا کیا فائدہ. یعنی ہم اپنے بچوں کو بھی کنفیوز کیے رکھتے ہیں. پھر بچے بھی ہمارے کمپیرزنز بہت سارے لاتے ہیں، اس سے بھی شکر گزاری ہماری نہیں آ پاتی. اس کے گھر میں یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کو اس چیز کی پرمیشن ہے، مجھے نہیں ہے. تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور obviously بچے بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں. پھر یہ کہ کسی بات پہ آپ شکر گزاری میں ہیں لیکن وہی کمپیرزن ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ کر رہا ہے، وہی جٹھانی کے بچے اور دیورانی کے بچے اور پھپھو کے بچے اور بہن کے بچے اور بھائی کے بچے، تو خاندانی بچوں سے کمپیرزنز، یا جنرلی آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا میں جو کمپیرزن ہے کہ ہیں ہم تو ابھی تک لاک ڈاؤن منا رہے ہیں اور لوگ تو کہاں کی سیریں کرنا شروع کر دی، انہوں نے کتنا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اس سے آپ کی شکر گزاری جو ہے وہ نیچے ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی. انوائرمنٹل فیکٹرز بہت سے ہوتے ہیں، جیسے ہماری سوسائٹی جسے کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش، اور یہ جو اشتہار ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں کسی بھی چھوٹی چیز پہ راضی نہیں رہنے دیتے. یعنی اگر کھانے کا ٹیبل دکھایا جائے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ جی ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے اور ان کے چہرے پہ بڑا سکون ہے، بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے ٹیبل پر ایک سالن اور روٹی اور یا چاول اور سادہ پانی نہیں ہوگا، اس پہ لیوش ایسے لگے گا کہ روز ان کے گھر میں 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کھانا کھایا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک فون آنے کی جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس میں چھلانگیں لگ رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری جو ایکچوئل ریالٹی بیسڈ جو گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جو شکر گزاری ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچوں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رانگ رول ماڈلنگ ہے. مثلا کسی بھی بات پہ ہمارے اندر جب ہر وقت یہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، میڈ آئی تو کمپلین، میڈ نہ آئی تو کمپلین. پہلے ہم کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا، میاں تو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں. اب میاں گھر میں ہیں تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا گھر رہنے کا، سارا دن اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفس کے کام کریں، ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تو ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ہمارے اندر ایسی باتیں آتی ہیں. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ شکر گزاری کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. سو بچوں کو ہم نے شکر گزاری جو سکھانی ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے، یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے. اٹس اے ویلیو ٹو بی ڈیپلی انگرینڈ انٹو ایوری ڈے لائف آف پیرنٹس. یہ آپ کا چیلنج ہے
جس دن آپ نے یہ کام خود کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی زندگی میں یہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. گریٹیچیوڈ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وزڈم جو ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 دیکھی اس سے ہمیں ایک بات یہ پتا چل رہی ہے کہ اس میں حکمت کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ آپ نے کام خود بھی کرنا ہے اور یہ کام آپ نے بچوں سے بھی کروانا ہے, کیونکہ خالی یہ جملہ بولنے سے کہ بیٹا اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے, شکر گزاری نہیں آتی. شکر گزاری تب آتی ہے جب آپ ایک اچھے انداز میں جو ہے اس کو حکمت کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں, اپلیکیشن کے پرنسپل سے ہی سیکھتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کب مجھے شکر گزاری کرنی ہے. ہم ٹیکنیکلی جملہ بول سکتے ہیں ہر سانس کے ساتھ ہمارے اندر شکر گزاری آنی چاہیے, لیکن یہ کہ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اچھا, اب گریٹیچیوڈ کو ہم نے حکمت کے ساتھ کیسے کرنا ہے؟ اس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا مائنڈ فل ہونا, لیو ان دا مومنٹ, کہ ہر چیز کو آپ اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ شکر گزاری بڑھ بڑھ کے آ رہی ہے. ویئر, کس موقع پہ کرنا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے, کیسے کرنا ہے, کس بات پہ کرنا ہے, کس کے سامنے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم وہی بات ہے کہ یہ نہیں کریں گے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اگر ہمیں شکر گزاری نہیں کرنی آئے گی تو ہمارے بچے بھی نہیں سیکھ پائیں گے. جو شکر گزاری ہے انسان کو سیلفش بننے سے بچاتی ہے. یہ جو اس وقت کی سوسائٹی ہے, نفسا نفسی کا عالم یہیں پہ ہے, ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. ہمارے بچے بھی کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ماؤں کی کمپلین ہوتی ہے, کھلونے بھی شیئر نہیں کرتے, بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتے, کہیں گاڑی میں جانا ہو تو وہ اس پہ بھی لڑائی ہے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے, اس نے یہاں بیٹھنا ہے. اسی طرح کھانے پینے پہ بھی ان کے ساتھ ایسے مسئلے رہتے ہیں. اس چیز سے اپنے بچوں کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ فیلز لائک سوئمنگ اگینسٹ دا اسٹریم, یعنی شکر گزاری سکھانا ایسے ہے جیسے ہر طرف ناشکری کی یلغار ہے اور آپ اس کے اگینسٹ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ بیدار کروں. Unless gratitude has a strong foundation in parent, it likely won't flourish in a kid. تو شکر گزاری کے لیے آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور اگر پیرنٹس جو ہیں پرمیسو ہوتے ہیں, یعنی بہت ہی مائلڈ نیچر کے ہوتے ہیں, ہر وقت پیار کرنے والے, صحیح جگہ پہ روک ٹوک نہ کرنے والے ہوں, ہر وقت بچوں کی تعریف کرنے والے, بچوں کے لیے تالیاں بجانے والے, ان بچوں میں شکر گزاری نہیں آتی, کیونکہ وہ ریالٹی بیسڈ لائف سٹائل نہیں گزار رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جیسے مشکلات رکھی ہوتی ہیں نا, وہ مشکلات بھی ہمیں شکر گزاری کا جذبہ دیتی ہیں. جیسے کسی کے پیٹ میں درد ہوگی تو جب وہ درد ختم ہوگی اس وقت جو شکر گزاری آئے گی. جیسے جب بجلی جائے گی اور جب لائٹ گئی ہے اور بجلی نہیں ہے اور جب بجلی آئے گی تو اس کے اندر شکر گزاری ہوگی. چند سال پہلے میں کہیں باہر ٹریول کر رہی تھی اور ان دنوں میں پاکستان میں پیک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو جب میں وہاں گئی تو کسی نے مجھے بڑے فخر سے کہا کہ آپ یہاں پہ موو ہو جائیں, دیکھیں کتنا مزہ ہے, یہاں پہ لائٹ ہی نہیں جاتی. تو میں ان سے ویسے مسکرا کے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جو نعمت جس کو جہاں دی. میں نے کہا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ لائٹ ہی نہیں جاتی, وہاں پہ لائٹ جاتی ہے تو پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی تھی اور اللہ لے گیا اس کو. پھر میں نے کہا اس کے بعد ہم بڑی مشکل میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کے پاس یو پی ایس ہے, کسی کے پاس جنریٹر ہے, کسی کی نہیں ہے, کوئی پنکھا جل رہا ہے, کسی نے کوئی ضروری کام کرنا تھا, کسی کا وائی فائی نہیں چل رہا, کتنے مسئلے مسائل چیلنجز ہیں. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ لائٹ آتی ہے. جب لائٹ آتی ہے تو اس وقت جو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اور بچے بھی بھاگتے ہیں اور بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کتنے کام رک گئے تھے, چلو ان کو کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک پازیٹیوٹی سے دیکھیں تو یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ بن جاتی ہے. تو یعنی ہر موقع پہ یہ سوچنا, یہ نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا نقصان ہے, یہ دیکھنا کہ اس میں کتنے فائدے جو ہیں وہ آئے ہیں. تو کئی دفعہ جو کثرت ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیں شکر گزاری کی طرف نہیں جانے دیتی. اسی سے ہمیں پہلے فرق سمجھنا ہے وانٹ اور نیڈ کا. جب ہم اس بات پہ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر شکر گزاری کیوں نہیں آتی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کنفیوزڈ ہیں اس فرق میں, وانٹ اور نیڈ میں. یعنی اگر آپ اپنے فیملی میں اپنے بچوں کی نیڈ صرف پوری کرتے ہیں, اور بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے, کھانا پینا, اس کے علاوہ وہی بات ہے ان کی تربیت کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ کرنا, تو اب کبھی کبھی آپ نے ان کو وانٹ ارن کرنے دی,
ارن کرنے کیا دی، وہ ڈسپلنڈ ہیں، وہ سارے کام اچھی طرح کرتے ہیں، تو اب آپ نے ان کو کوئی ایک چیز لا کر دی تو کیا ہوگا، ان کے اندر سے شکر گزاری خود بخود آئے گی. لیکن اگر ان کو ہر چیز کسی میرٹ کے بغیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ کہتا ہے میں ہو گیا ہوں 15 سال کا تو مجھے فون دے دیں، اماں ابا یہ نہیں کہتے بیٹا اگر آپ 15 سال کے ہو گئے تو آپ نے کون سا مارکا مارا ہے کہ آپ کو فون دیا جائے. میرٹ پہ بات کریں نا، مطلب اگر وہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنا کمرہ جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں کرتا، وہ رسپانسبل نہیں، وہ ڈسپلنڈ نہیں، وہ پڑھائی میں بھی کچھ اتنا کام نہیں کر رہا، تو آپ کیوں اس کی وانٹ پوری کریں گے نا. تو جب ہم وانٹس ویسے ہی پوری کرتے جاتے ہیں، آج ہی بچوں نے کہا کہ ہمارا برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے بنا دیں، اور بنا کے دیں منگوا لیں، صبح بھی منگوایا شام بھی منگوایا. بھئی آپ نے کس بات پہ یہ ارن کیا؟ تو بچے جب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری خوشیاں سمیٹنا ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ماں باپ کا فرض ہے، انہیں ہمیں دینا چاہیے، تو پھر کیا شکر گزاری نہیں آتی. آج کل کے دور میں آپ جیسے ہمارے بہت سے بچے ایسی بات بھی کرتے ہیں، مطلب ماں باپ ہمیں کیوں نہیں پیار کرتے، انہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے، لیکن وہ پیار تربیت کے راستے سے آتا ہے. اب یہ بات بچے کو نہیں سمجھ آتی، اسی لیے وہ کہتے ہیں بیکاز اگر میرے پیرنٹس مجھے یہ لمبی لسٹ یہ نہیں دے رہے تو پھر میں کیوں شکر گزاری کروں ان کی.